الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک کا عظمت و برکت والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت زیادہ فقراء، مساکین گھروں کے پاس، دکانوں کے پاس لوگوں سے سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور باقی 11 مہینوں میں بھی یہ ایک عام رواج ہو چکا ہے کہ کچھ لوگ سوال کرنے اور مانگنے ہی کو اپنا پیشہ بنائے بیٹھے ہیں، اور اسی سے ان کا گزر بسر چلتا ہے، اسی سے ان کا گزران ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت اہم مسئلہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں اس مسئلے کے حوالے سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پر انجانے میں لوگ گنہگار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ شریعت کا آپ ذہن میں رکھیں۔ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جن کے ذریعے آپ کو اس مسئلے کی اہمیت اور اس مسئلے کی جو افادیت ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ ایک حدیث پاک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سے منقول ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس اتنا ہے جو اسے بے پرواہ کرے۔ حدیث پاک کے الفاظ سماعت کیجئے گا۔ جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس اتنا ہے جو اسے بے پرواہ کرے، وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے۔ یعنی اب وہ مانگے گا، سوال کرے گا لوگوں سے اپنی حاجت کے حوالے سے، اور جو بھی کچھ مانگے گا تو اس کے ذریعہ یہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے اور آگ اپنے لیے زیادہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور وہ کیا مقدار ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال جائز نہیں؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کتنی مقدار میں مال اگر انسان کے پاس موجود ہے اور کتنی مقدار میں انسان کے پاس ضرورت کی چیز موجود ہے تو اب اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں، مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صبح و شام کا کھانا، یعنی اگر کسی کے پاس صبح و شام کا کھانا موجود ہے، اتنا مال موجود ہے، یا کھانے کے لیے اس قدر غذا کا اہتمام کسی کے پاس ہے کہ وہ 2 ٹائم پیٹ بھر کر کے کھا سکتا ہے، دوپہر کا کھانا کھایا، اب شام کے کھانے کا اس کے پاس انتظام ہے، تو ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورت میں ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب سوال کرنا اور مانگنا کسی سے ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے، ایسا شخص کسی سے مانگ نہیں سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنی۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ متعدد کتب فقہ میں یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا۔ فتاوی عالمگیری گئے، فتاوی شامی گئے، دیگر کتب فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ مانگنا کس کے لیے جائز ہے، سوال کرنا کسی دوسرے سے، مانگنا کس کے لیے جائز ہے۔ تو فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص مسکین ہے، اور مسکین کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ جس کے پاس ابھی دوپہر کے کھانے کا انتظام ہے تو شام کے کھانے کا آپ کو انتظام نہیں ہے، رات میں کیا کھائے گا اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اور
اسی طریقے سے پہننے کے لیے اس کے پاس بدن چھپانے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے، اتنا زیادہ محتاج اور حاجت مند گئے، تو ایسے شخص کو مسکین کہا جائے گا۔ اور ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ اتنا سوال کرنا اور اتنی مقدار میں مانگنا ایسے شخص کے لیے جائز گئے کہ وہ ایک ٹائم کے کھانے کا انتظام کر سکے، اور پہننے کے لیے جو اس کے پاس کپڑا نہیں گئے تو کپڑے کا انتظام کر سکے، اتنا سوال کرنا اور اتنا مانگنا اس کے لیے جائز گئے۔ اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ کتب فقہ میں فقہائے کرام نے یہ بیان واضح طور پر فرمایا گیا اور یہ مسئلہ واضح طور پر ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو مسکین نہیں گئے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں فقیر کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں عرف میں تو مسکین فقیر دونوں ایک ہی شخص کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں جس کو فقیر کہتے ہیں، یعنی جو مالک نصاب نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کا انتظام تو گئے، حاجت اصلیہ کی چیزیں موجود گئے، ضرورت کی چیزیں، کپڑے ضرورت بھر موجود گئے، لیکن نصاب کے برابر مال جس کے پاس نہیں ہے اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا تو جائز گئے، لیکن ایسے فقیر شرعی کے لیے بھی سوال کرنا اور مانگنا جائز نہیں گئے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اس پر توجہ رکھنی گئے۔ جو فقراء مساکین بنے بیٹھیں گے اور جن کے پاس ضرورت بھر کی چیزیں، ضرورت بھر کا سامان اور مال و دولت بقدر کفایت موجود گئے، ایسے تمام لوگ اوپر ذکر کی گئی حدیث کو اچھی طریقے سے سنیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس میں یہ واضح طور پر بیان فرمایا کہ جو بغیر حاجت کے سوال کرتا گئے، مانگتا گئے، ایسے شخص کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا گویا وہ آگ کا انگارہ کھاتا گئے، آگ کا انگارہ گویا وہ کھا رہا گئے۔ اتنا سخت حکم اس شخص کے حوالے سے ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے اور بغیر شرعی اجازت کے مانگتا گئے، سوال کرتا گئے۔ تو جو فقراء اور مساکین بغیر ضرورت اور حاجت کے اپنا پیشہ بنائے ہوئے گے سوال کرنا اور مانگنا، اور مانگتے پھرتے گئے حالانکہ ان کے پاس اچھا خاصا انتظام ہوتا گئے، اس حدیث پاک کو بھی سنیں اور اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اس کنڈیشن میں کہ جب ضرورت بھر سامان موجود گئے، پہننے کا کپڑا موجود گئے، کھانے پینے کی چیزیں موجود گئے، مال و دولت گئے، کما کر کے بندہ خود کھا سکتا گئے، تو اس حالت میں مانگنا جائز نہیں گئے۔ اب یہاں میں باقی تمام سنی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ایسے شخص کو جس کو شریعت کے اعتبار سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو تندرست گئے، جس کے اعضاء سلامت گئے، جو کچھ خود کما کر کے کھا سکتا ہے یا پہلے سے اس کے پاس انتظام ہے کھانے پینے کا، پہننے کا، ایسے شخص کو اگر کوئی مسلمان دیتا گئے مانگنے کے بعد، اس کے سوال پر کوئی بھی اس کو پیسے دیتا گئے، کوئی بھی سامان دیتا گئے، تو یاد رکھا جائے کہ یہ دینے والا شخص شریعت کے اعتبار سے گنہگار ہوگا، وہ گناہ میں مبتلا ہوگا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر تصور پایا جاتا ہے کہ اس طور پر فقراء کو دیتے ہیں، مانگنے والوں کو پیسے دیتے ہیں جو کہ شریعت کے اعتبار سے مانگنے کے حقدار نہیں ہوتے، ایسوں کو دینے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی نیکی کما لی، بڑا ثواب کا کام کر لیا۔ خاص طور سے جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ فقراء مساکین جو ضرورت مند نہیں ہوتے مانگنے آتے ہیں ان کو دیتی رہتی ہیں، باضابطہ رمضان میں تو ایک الگ سے فنڈ ہی اس کے لیے جمع کیا جاتا ہے اور ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ گھر کی عورتیں بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں،
حدیث پاک کی روشنی میں یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو دینا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ گنہگار ہوں گے، ثواب ملنا اور نیکی ملنا تو دور کی بات ہے، نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف کی ایک عبارت میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ حضور سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خواہ علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ قوی، تندرست، قابل کسب، یعنی جو کمانے کے قابل گئے، جو خود کما کر کے کھا سکتا گئے، ایسا شخص، جو ایسے لوگ جو بھیک مانگتے پھرتے گئے، ان کو دینا گناہ گئے، کہ ان کا بھیک مانگنا حرام گئے، اور ان کو دینے میں اس حرام پر مدد، بھیک مانگنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، بھیک مانگنا ان کے لیے حرام گئے، تو ان کا مانگنا حرام، اور ہم جو ان کو دیں گے تو یہ دینا بھی حرام۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ نہ دیں، اگر ایسے لوگوں کو لوگ پیسے ہی نہ دیں تو جھک ماریں اور کوئی پیشہ حلال اختیار کریں، کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ دینا بند کر دیں گے، تو پھر ایسے لوگ جو کہ ضرورت مند نہیں گئے اور مانگنا جن کے لیے جائز نہیں گئے، جب لوگ نہیں دیں گے تو خود بخود وہ یہ پیشہ چھوڑ دیں گے اور کوئی حلال پیشہ اپنائیں گے، حلال کمائی کا ذریعہ اپنائیں گے۔ تو یہ عبارت بھی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہرگز پیسہ نہ دیا جائے، کوئی سامان نہ دیا جائے جو کہ شرعی اعتبار سے مانگنے کے حقدار نہیں گئے۔ صدقہ فطر میں بھی یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ صدقہ فطر میں بھی یہ حکم رہے گا کہ جو مانگتے پھرتے گئے، اگر وہ حقدار نہیں گئے شرعی اعتبار سے تو ان کو بھی دینا جائز نہیں ہوگا۔ جو شرعی اعتبار سے حقدار گئے ان کو دیا جائے، مانگنے کی اجازت شریعت نے جن کو دی گئے ان کو آپ ضرورت کے مطابق ان کی امداد کریں، ان کا تعاون کریں، لیکن جو ضرورت مند نہیں گئے، شرعی اعتبار سے جن کو مانگنے کی اجازت نہیں گئے، ایسے لوگوں کو ہرگز پیسہ نہ دیں، ہرگز کوئی سامان نہ دیں، ورنہ وہ تو مانگنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے ہی، دینے کی وجہ سے آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، خود بھی اس کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں، اور دوسروں تک بھی اس مسئلے کو ضرور پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے، شریعت کے مطابق چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔